آقا علیہ السلام براق پر بیٹھے مسجد اقصی کی طرف گئے. یہ براق کا منگوانا بھی بتا رہا ہے کہ آقا خواب میں نہیں گئے, آقا جاگتے ہوئے معراج پر گئے ہیں. اگلا مسئلہ سمجھیے گا, آقا علیہ السلام جاگتے ہوئے گئے ہیں. اگلا مسئلہ سمجھیے گا, آپ کے ذہن کے اور قریب کر جاؤں. معراج سے حضور واپس آئے, حضرت ام ہانی کے گھر سے چلے. حضرت ام ہانی نے کہا واپسی پر کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ کسی کو نہیں بتائیے گا, یہ واقعہ کسی کو نہیں بتائیے گا, لوگ یقین نہیں کریں گے. حضرت ام ہانی کے لفظ, یا رسول اللہ یہ واقعہ کسی کو نہیں بتائیے گا, لوگ اس واقعے کا انکار کریں گے. آقا نے فرمایا نہیں ام ہانی میں بتاؤں گا. اگر خواب کا واقعہ تھا تو خواب میں تو کوئی کہاں پہ بھی جا سکتا ہے, کسی نے شک تو نہیں کرنا. ایک بندہ کہے میں رات سویا مدینے سے ہو کے آیا ہوں خواب میں, کوئی کہے میں رات خواب میں جنت گیا ہوں, ممکن ہے, جا سکتا ہے بندہ. لیکن اگر کوئی کہے میں جاگتے ہوئے یہاں سے مدینے گیا اور واپس آیا, یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ سفر زیادہ ہے, یہ سفر زیادہ. حضرت ام ہانی کہنے لگے حضور یہ واقعہ نہ بتائیے گا, لوگ یقین نہیں کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدا نے نشانی دی ہے, میں دکھاؤں گا, میں بتاؤں گا. آقا مسجد حرام میں گئے, جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنا شروع کر دیا لوگوں میں یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا. ابو جہل اٹھا, ابو لہب اٹھا, عتبہ اٹھا, شیبہ اٹھا. حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی, کہا ہے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ رات کے ایک لمحے میں یہاں سے مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے پہلے آسمان گیا, پھر دوسرے آسمان گیا, پھر تیسرے آسمان گیا, پھر چوتھے آسمان گیا, پھر یہ کیا, پھر یہ, مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بندہ سچ نہیں کہتا. ابو جہل وہاں پر جسے کہتے ہیں نا وہ ایک دھمال ڈالنے لگ پڑا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو مان گیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ. کہا ہاں جھوٹ بولتا ہے. ابو جہل نے کہا تیرا نبی یہی کہہ رہا ہے, تیرا نبی یہی کہہ رہا ہے. لفظ ہیں امام قرطبی نے لکھے, تاریخ میں پہلی بار شاید آپ یہ لفظ سن رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, میرے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے. یہ لفظ ہے قرطبی میں, میرے نبی نے یہ نہیں کہا ہوگا. ابو جہل کہنے لگا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو جا کر دیکھ تیرے نبی مسجد میں بیان کر رہے ہیں, تیرے نبی مسجد حرام میں کھڑے بیان کر رہے ہیں. اب جملہ سن اور مدینے جا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میرا نبی اگر کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اس کی ہر بات سچ بھی ہے اور ہر بات حق بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی یہ نبی جنتی, ہر صحابی یہ نبی. کہا اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو حق ہے, سچ ہے. وہ گئے ہیں. اب ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہے تو سچے ہیں, کوئی اور کہے تو جھوٹے ہیں. اب اگر آپ سمجھ پائیں میں سمجھا پاؤں. امام قرطبی کے لفظ پڑھ رہا ہوں. حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے کہا معراج تے گل ہی کوئی نہیں. اسی تے امام قرطبی لکھ رہے ہیں معراج تے گل ہی کوئی نہیں, اسی تے اے دے نالوں وڈیاں گلاں وی او دے کہن تے منی بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق مسجد گئے, خانہ کعبہ کے سامنے آقا علیہ السلام کھڑے معراج بتا رہے ہیں میں یہاں گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کوئی نہیں کیا. امام قرطبی لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سامنے کھڑے ہیں, آقا کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ, میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی سے پہلے آسمان گیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ,
حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا صدقت یا رسول اللہ، آقا نے کہا میں دوسرے آسمان پر گیا کہ صدقت یا رسول اللہ، کہ تیسرے پر گیا کہ صدقت یا رسول اللہ، میں ساتویں پر گیا کہ صدقت یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ آقا کہہ رہے ہیں میں اس کے بعد جنت گیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ آقا نے کہا لوگوں سنو، میں نے ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے۔ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول بلا فصل کا جملہ، انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہ جائے۔ صدقت یا رسول اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیے گا صدقت یا رسول اللہ، 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 صدقت یا رسول اللہ۔ یہ نعرے لگ رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ یہ نعرے لگاتے لگاتے آقا منبر سے بولے ابو بکر تو نے مجھے سچا کہا، آج سے تو بھی اکیلا ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر صدیق بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ آیا جی کہ نہیں آیا؟ اگر یہ معراج ہوا ہے خواب میں پھر تو روڑا ہی کوئی نہیں سی۔ کیا بات؟ مسئلہ سمجھ رہے ہیں جی؟ اگر یہ معراج ہوئی ہے خواب میں نہیں ہوئی، آقا جاگتے گئے ہیں۔ سمجھ آؤندی پئی کہ نہیں؟ اگلی گل سنو ذرا، جیڑی ہوئی ہیں نا خواب وچ معراجاں، توجہ ذرا، وہ ایک باری نہیں ہوئی ہیں، وہ کئی باری ہوئی ہیں۔ مسئلہ سمجھیے گا ذرا، جیڑیاں خواب چ ہوئی ہیں معراجاں ایک باری نہیں ہو، کئی باری ہوئی ہیں۔ یہاں بات خواب کی نہیں، یہ جو رات کی بات ہے 27 رجب کی، یہ خواب کی نہیں ہے، یہ جاگتے کی ہے، یہ سر کی آنکھوں سے ہے، یہ جاگتے ہوئے ہے۔ اگر خواب میں ہی معراج ہوئی تھی، کافروں نے انکار کس چیز کا کیا؟ بندے سیانے بیٹھے نا، پنچایتی بندے بیٹھے۔ اگر معراج خواب میں ہوئی ہے، آپ میں سے اٹھ کے کوئی صبح کہہ دے میں نے رات 27 رجب کو نفل پڑھے، درود و سلام پڑھا، آپ کی درود کی محفل میں آیا، مجھ پر اللہ کا کرم ہوا، مجھے رات مدینے کی زیارت ہو گئی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہو سکتی ہے، بے شک ہو سکتی ہے۔ لیکن جے کو کہے میں انج گیا تھے انج آیا، روڑا پھر بن دا، روڑا تو پھر بنے گا نا کہ ایک لمحے میں گئے آئے کیسے۔ اگلا جملہ سمجھیے گا، آقا خواب میں گئے کہ آقا جسم سے گئے؟ لفظ ہے سبحان الذی اسرا، یا اللہ سبحان اللہ جی کہا کہ تو پاک ہے، پاک، یا اللہ یہ پاک کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب آگے سے آیا بھی لوکاں نے جسم دا انکار کرنا، میں نے بتانا ہے کہ جسم سے گئے، لوگوں نے کہنا ہے جسم جا نہیں سکتا، تو میں نے کہنا ہے جا گیا کون ہے؟ سبحان الذی اسرا۔ آقا معراج پر گئے نہیں، اگر گئے ہوتے تو کہنا تھا سبحان الذی سرا عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس کا بندہ گیا، کا بندہ گیا نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس کا بندہ گیا نہیں ہے، اسرا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے لمحے میں اپنے بندے کو خود لے گیا ہے۔